وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اسے امن و امان بھی حاصل ہے اور عافیت بھی ملی ہوئی ہے، اور اس کے پاس ایک دن اور ایک رات کی خوراک موجود ہے، تو یہ ایسا ہے گویا کہ ساری دنیا سمیٹ کر اسے دے دی گئی۔ تین باتیں ہیں، امن و امان ہو، عافیت ہو، اور ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو، تو یہ ایسا ہے گویا کہ ساری دنیا سمیٹ کر اس انسان کو دے دی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ امن و امان بھی بڑی دولت ہے اور عافیت بھی بہت بڑی دولت ہے۔ عافیت کہتے ہیں فتنوں سے محفوظ ہو جانا۔ دین کی عافیت یہ ہے کہ آدمی فتنوں سے محفوظ رہے۔ بدن کی عافیت یہ ہے کہ انسان بیماری سے، کلفت سے، تکلیف سے محفوظ رہے۔ اولاد کے سلسلے میں عافیت یہ ہے کہ وہ دین کے راستے پر رہے اور مصائب، مشکلات اور آزمائش سے بچی رہے۔ انسان کے پاس اگر دنیا جہان کی نعمتیں ہوں اور اس سے عافیت چھن جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو عافیت کی قدر جاننی ہو تو آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیے، شفا خانے میں چلے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ کوئی مریض ہے اور مفلوج پڑا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، کروٹ نہیں بدل سکتا، کوئی بیمار ہے خود سے سانس نہیں لے پا رہا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے، کوئی بیمار ہے زخم ہے اس سے خون رس رہا ہے، کوئی بیمار ہے درد کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، کراہ رہا ہے، کوئی بیمار ہے ایسی حالت ہے کہ دیکھنے والوں کو اس پر ترس آ جائے۔ انسان جب یہ دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی عافیت میں رکھا ہے۔ نعمتیں جب انسان کے پاس ہوتی ہیں تو عام طریقے پر اس کو سمجھ میں نہیں آتا، نعمت کی قدر پہچان نہیں پاتا۔ حضرت بکر ابن عبداللہ مزنی ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمت کو پہچانو تو تم تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لو، آنکھیں بند کر لو۔ مطلب یہ کہ آنکھ بند کر کے یہ تصور کرو کہ تم نابینا ہو، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان آنکھ بند کر کے یہ سوچے کہ میں نابینا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کو احساس ہوگا
کہ یہ بینائی کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، یہ آنکھوں کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص تھا، بیچارے کو نظر نہیں آتا تھا، نابینا۔ اس سے کسی نے کہا تمہاری کوئی تمنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بینائی لوٹ آئے تاکہ میں اللہ کے حکم کے مطابق دیکھ سکوں۔ اور پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ یہ دنیا کے انسان اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ یعنی اللہ نے اونٹ کو دیکھنے کا حکم دیا تاکہ اسے دیکھ کر اللہ کی قدرت کا اندازہ کیا جا سکے۔ تو میری تمنا یہ ہے کہ کاش میری آنکھیں واپس آ جائیں، بینائی لوٹ آئے تو میں دیکھ سکوں کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اونٹ کی شکل میں کس طرح جلوہ گر ہے۔ اب ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، کیسے پیدا کیا گیا، تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم دسیوں بار اونٹ کو دیکھ چکے۔ لیکن یہی آیت جب کوئی نابینا سنے گا، پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا تو اس کے دل کی وہ حالت ہوگی جو اس نابینا نے بیان کی کہ کاش میری بینائی ہوتی تو میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق اونٹ کو دیکھتا کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا۔ انسان کے پاس نعمت ہے تو اسے اندازہ نہیں۔ ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی مہربانی سے دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے، اور ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ نعمتوں کا استعمال عافیت کی وجہ سے ہے۔ اگر خدا نخواستہ عافیت کی یہ نعمت چھن جائے تو آپ کا دسترخوان بھرا ہوا بھی ہے، تب بھی آپ بیماری کی وجہ سے کچھ کھا نہیں سکتے۔ کتنے ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ ساری نعمت ہے لیکن وہ نعمت استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے روک دیا کہ اگر آپ یہ پھل کھائیں گے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ شکر استعمال کر لیں گے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی۔ کتنے بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ نمک ان کا منع ہو جاتا ہے، نمک نہیں کھا سکتے۔ اب آپ سوچئے کہ آدمی اگر بغیر نمک کا کھانا کھا رہا ہے، اس کھانے میں کیا ذائقہ ہوگا، اس میں کیا مزہ ہوگا۔ لیکن ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ آدمی نمک استعمال نہیں کر سکتا، عافیت چھن گئی تو یہ مصیبت آ گئی۔ پنجاب میں ایک بڑا سکھ تھا، مالدار آدمی، اور وہاں پر شکر کے بڑے بڑے کارخانے ہیں، شکر بنائی جاتی ہے، گنے سے شکر بنائی جاتی ہے۔ تو اس کی 6 شکر کی فیکٹریاں تھیں، شکر کے 6 کارخانے، یعنی مالدار آدمی، اور 6 فیکٹری اس کی شکر بنانے کی، اور وہاں شکر بن رہی ہے اور بیچی جا رہی ہے۔ لیکن خود اس شخص کو ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر ایک دانہ بھی تم شکر استعمال کرو گے تو تمہاری حالت بگڑ جائے گی۔ اگر شکر استعمال کرنا ہے تو پہلے کفن منگوا لو پھر شکر استعمال کرو۔ ایسی بیماری ہو گئی۔
اب آپ اندازہ کیجئے کہ 6 شکر کے کارخانے ہیں اور دنیا جہان کو شکر بیچ رہا ہے، لیکن خود کی حالت یہ ہے کہ ایک دانہ شکر استعمال نہیں کر سکتا۔ جام اپنا ہے، سبو اپنا ہے، ساغر اپنا ہے۔ میرے والد صاحب یہ شعر سناتے تھے، یہ واقعہ سناتے تھے تو یہ شعر سناتے تھے، جام اپنا ہے، سبو اپنا ہے، ساغر اپنا ہے۔ یہ جام، سبو، ساغر یہ سب شراب کے برتن کے نام ہیں۔ آپ لوگ شریف لوگ ہیں، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم ہے تو کسی پیکڑ سے پوچھیے، وہ بتائے گا۔ جام، سبو اور ساغر یہ سب شراب کے برتنوں کے نام ہیں۔ جام اپنا ہے، سبو اپنا ہے، ساغر اپنا ہے، پھر بھی نہ پینے کو ملے تو مقدر اپنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سب برتن ہمارے ہیں اور شراب بھی ہمارے پاس ہے، پھر بھی نہ پینے کو ملے تو مقدر اپنا ہے۔ جام اپنا ہے، سبو اپنا ہے، ساغر اپنا ہے، پھر بھی نہ پینے کو ملے تو مقدر اپنا ہے۔ تو انسان نعمتیں ہو کر بھی نعمتیں استعمال نہیں کر پا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عافیت چھن گئی۔ عافیت اگر چھن گئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ ہم کان سے سن رہے ہیں، جن لوگوں کو سنائی نہیں دیتا ان سے پوچھئے کہ یہ کیسی نعمت ہے۔ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، جو گونگے ہوتے ہیں ان سے ان کی حالت دیکھیے کہ وہ اپنی تکلیف تک بتا نہیں پاتے ہیں۔ جس میں درد ہے، تکلیف ہے، وہ اشارہ کریں گے، لیکن نوعیت، تکلیف کی کیفیت، درد کی شدت نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ بول نہیں سکتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کان سے ان کو سنائی دیتا ہے، لیکن بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے کان کی قوت کمزور ہو گئی، اب مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ ان کو کچھ کہیں، عام کہیں، وہ سنیں گے املی، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، دلچسپ قصہ ہے، ایک صاحب تھے، وہ بیمار ہو گئے، ان کے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے اور وہ ذرا اونچا سنتے تھے، سماعت کمزور ہو گئی۔ اونچا کیا سنتے تھے؟ سنائی تقریباً سنائی نہیں دیتا تھا۔ تو چونکہ پہلے وہ سنا کرتے تھے، اس لیے یہ اندازہ تھا کہ انسان جاتا ہے تو کیا سوال کرتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ پڑوسی ہے، اس کی عیادت تو ضروری ہے، بیمار پرسی، تو چلے جائیں۔ تو بیچارہ جانے لگا تو سوچا کہ جاؤں گا تو پوچھوں گا کیا؟ تو اس نے ذہن میں سوال رکھے، جیسے جا کے پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، تو وہ کہے گا کہ کچھ ٹھیک ہوں الحمدللہ، دوا کون سی استعمال کر رہے ہیں، کس ڈاکٹر کا علاج کر رہے ہیں، یہی تو پوچھتے ہیں نا۔ تو یہ بیچارہ گیا، جا کے پوچھا اس سے آپ کیسے ہیں۔ وہ بیچارہ ویسے ہی ایک تو بیمار، دوسرے اس بہرے آدمی کو دیکھ کے اس کی بیماری بڑھ گئی۔ اس نے سوچا کہ ابھی اس کو تو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوگا، تو اس لیے اور پریشان ہو گیا۔ وہ آیا، اس نے پوچھا آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا مر رہا ہوں۔ اس نے کہا الحمدللہ، بہت اچھی حالت ہے۔ جو سوچ کے آیا تھا کہ سامنے والا کہے گا کہ کچھ ٹھیک ہو رہا ہوں، تو اس نے کہا الحمدللہ، بہت اچھی حالت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کچھ دوا استعمال کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، زہر پی رہا ہوں۔ اسی بھی چونکہ جھنجھلاہٹ دماغ پہ سوار ہو گئی، تو اس نے کہا زہر پی رہا ہوں۔ اس نے کہا بہترین دوا ہے، ضرور استعمال فرمائیے، اس سے پوری شفا ہوگی، پوری طرح آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔
اب اس کا غصہ اور بڑھ گیا، اس نے پھر پوچھا کس ڈاکٹر کا علاج ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ملک الموت کا۔ اس نے کہا اس سے بہتر ڈاکٹر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بہترین طبیب حکیم، بس اسی کا علاج جاری رکھیے، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بیچارے کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ تو انسان کو جب تک نعمت میسر ہے اس کو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، جب نعمت چھن جاتی ہے تب انسان مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ عافیت بہت بڑی چیز ہے، بدن کی عافیت، اولاد کی عافیت، دین کی عافیت۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ مجھ کو عافیت عطا کر، دین میں، دنیا میں، آخرت میں۔ عافیت، دین میں بھی عافیت، دنیا میں عافیت، آخرت میں عافیت۔ اور آپ یہ دعا بھی مانگتے تھے، آسان ہے، آپ لوگ بھی یاد کر سکتے ہیں، بالکل آسان دعا ہے۔ ارشاد فرماتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا کر، میرے کانوں میں عافیت عطا کر، میری آنکھوں میں عافیت عطا کر، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آسان سی دعا ہے، عربی میں نہیں مانگ سکتے اردو میں مانگ لیں، اے اللہ میری آنکھ میں، کان میں، جسم میں، بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے اہل و عیال میں، مال میں عافیت عطا فرما۔ اتنا تو مانگ سکتے ہیں نا، عربی میں نہیں مانگ سکتے اردو میں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتا ہے، ہر ایک کی دعا سنتا ہے، اردو میں مانگ لیں کہ اے اللہ مجھ کو عافیت عطا فرما، دین میں، دنیا میں، آخرت میں، بدن میں، مال میں، اہل و عیال میں، گھر میں، ہر جگہ عافیت عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ حضور کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دعا سکھا دیں، میں اللہ سے کیا مانگوں، مجھ کو سکھا دیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے عافیت مانگے۔ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد پھر میں آیا، یعنی اس وقت تو میں نے حضور سے پوچھا، آپ نے یہ جواب دیا، کچھ دن کے بعد میں پھر آیا اور آ کر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہی سوال کیا، وہی پہلے والا سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ دعا سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ وہی جواب آپ نے دیا، یعنی عافیت کا سوال کرو، اللہ سے مانگنا ہے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ ایک حدیث میں ہے یقین کے بعد عافیت سے بڑی کوئی چیز انسان کو نہیں دی گئی، ایمان و یقین کے بعد سب سے بڑی چیز جو انسان کو مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ عافیت۔ یقین کے بعد سب سے بڑی چیز عافیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی نصیحت کی کہ اللہ سے عافیت مانگو، عافیت کا سوال کرو، اس لیے کہ عافیت اگر ملے گی ہر چیز درست ہوگی، اور عافیت اگر چھن جائے گی تو بہت کچھ ہونے کے باوجود انسان پریشان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف اگرچہ کہ ظالم انسان تھا، لیکن اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتا تھا، جب کھانے کا وقت ہوتا کسی نہ کسی کو شریک کرتا۔ ایک دفعہ بیابان صحرا میں تھا، جنگل کی طرف، کھانے کا وقت ہو گیا، بہترین کھانا ساتھ میں تھا،
اس نے لوگوں سے، اپنے سپاہیوں سے کہا دیکھو کسی کو کھانے کے لیے بلاؤ، کوئی ہو تو لاؤ۔ لوگ گئے، ایک چرواہا ملا، اس سے کہا چلو تم کو امیر بلا رہے ہیں، حجاج ابن یوسف۔ وہ آیا، حجاج نے کہا آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ اور اس نے کہا کہ تم سے بہتر شخص نے مجھ کو دعوت دی اور میں نے قبول کر لی ہے، تم سے بہتر ہستی نے مجھ کو دعوت دی اور میں نے قبول کر لی۔ اور حجاج نے کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ اور اس نے کہا اللہ نے مجھ کو دعوت دی، میں نے روزہ رکھ لیا، اللہ نے مجھ کو دعوت دی، میں نے روزہ رکھ لیا۔ وہ سخت گرمی کا موسم تھا، تو کہنے لگا اتنی سخت گرمی میں تم روزے سے ہو؟ اس نے کہا ہاں، آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کر رہا ہوں، آخرت میں جانا ہے، وہاں کے لیے توشہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا روزہ کھول لو، روزہ چھوڑ دو، کل روزہ رکھ لینا، نفلی روزہ تھا، کل روزہ رکھ لینا، آج چھوڑ دو۔ اس نے کہا کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ کل تک میں زندہ رہوں گا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج چھوڑ دو کل روزہ رکھ لینا، کہا آپ ضمانت دیتے ہیں کل تک میں زندہ رہوں گا؟ اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس نے کہا حجاج نے کہ بہترین کھانا ہمارے پاس ہے، کھا لو، بہترین کھانا ہے، لذیذ۔ اس نے جو جواب دیا اس کا وہ آپ کو سنانا ہے۔ اس اعرابی نے، دیہاتی نے، چرواہے نے کہا کہ امیر آپ کے کھانے کو بہترین اور پاکیزہ آپ کے باورچی نے نہیں بنایا ہے، عافیت کی وجہ سے اس کے اندر بہتری پیدا ہوئی ہے۔ یعنی اگر عافیت ہے تب یہ کھانا لذیذ ہے، اور اگر عافیت چھن جائے یہ کھانا لذیذ نہیں رہ جائے گا۔ عافیت نے اس کو لذیذ بنایا ہے، آپ کے باورچی نے لذیذ نہیں بنایا ہے۔ سبحان اللہ، عافیت کی وجہ سے ہر چیز اچھی معلوم ہوتی ہے، تو اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ نیکی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ عافیت عطا کرے گا، اسی لیے میں نے یہ تفصیل بیان کی ہے۔ اگرچہ کہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ آزماتا ہے، نیکی کی راہ پہ چلنے والوں کو اللہ آزمائے گا، کبھی کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ہوتا ہے، لیکن جب پریشانی اور بیماری بھی آئے گی تو اللہ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو ہمت دے گا اور اجر دے گا، اور اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ حدیث میں ہے اللہ اپنے بندے کے لیے کوئی مقام متعین کرتا ہے، اور وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اس پر کوئی آزمائش ڈال دیتا ہے جس کی برکت سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے، اس کی برکت سے وہاں چلا جائے گا، اس مقام تک پہنچے گا۔ لیکن ہمیں تو ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور اگر کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین میں، دنیا میں، آخرت میں بہتری عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بدن میں، کانوں میں، آنکھ میں، ذہن و دل دماغ میں اور ہر نعمت میں اللہ عافیت عطا فرمائے، اہل و عیال اور مال میں عافیت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دین، ہماری دنیا دونوں کو بہتر بنا دے، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے۔ اللہ ہم سب کو نعمت اور سہولت سے نواز دے۔ اللہ عزت عطا فرما، اللہ ہر قسم کی سہولت عطا فرما۔ اے اللہ عافیت کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما، اچانک آنے والی مصیبت سے حفاظت فرما۔
اے اللہ علم غیر نافع سے حفاظت فرما، اے اللہ نہ بہنے والی آنکھ سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرے آگے نہ جھکنے والے دل سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو خیر کثیر عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، رمضان کی قدر عطا فرما، گناہ سے معصیت سے حفاظت فرما، برے دن بری رات سے حفاظت فرما، برے ساتھیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ تو نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہمارے لیے خیر ہیں ہمیں نصیب فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما، سجدوں کی کثرت عطا فرما، ذکر کی کثرت عطا فرما، دعا کی کثرت عطا فرما، اے اللہ تجھ کو راضی کرنے والے اعمال عطا فرما، نیکیوں کے فائدے اثرات ثمرات برکات عطا فرما، اے اللہ ہماری اور ہمارے ماں باپ کی، اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، ان کے لائے ہوئے دین پر جینا مرنا نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔